بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قسمت کیسے بدلیں۔ میرے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو میرے جاننے والے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، خصوصی طور پہ ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ سخت پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی قسمت کیسے بدلیں، کیا ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے، ہم بڑے سخت پریشان ہیں، ہم ٹینس ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کا یہ اسپیسیفکلی میں نے یہ ٹاپک جو ہے یہ سارے کا سارا اردو میں لکھا بھی ہے، اور اردو میں ہی میں بتانے کی کوشش کیا کروں گا تاکہ ان لوگوں کو میں اپنی آسان زبان میں اس طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکے، اور میرے مشوروں کے اوپر وہ عمل کر کے اپنی قسمت بھی بدل دیں اور اپنی غربت بھی ختم کر دیں۔ عموماً جو روزمرہ کے مسائل جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے نوکری تو مل گئی ہے لیکن سینئر مجھے پسند نہیں کرتے، میری ترقی کے آگے چانسز کم ہیں، میری ترقی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے جی کہ میرا کاروبار دن بدن نقصان میں جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا کسی نے میرے اوپر کچھ جادو ٹونا کر لیا ہے، یا کیا اور کیا مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اچھا رشتہ نہیں مل رہا، کوئی کہتا ہے جی کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے لوگ، ہمارے جو معصوم بھائی ہیں، وہ اکثر اوقات جادو ٹونے کے چکر میں آ کے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کا کچھ ان کو ملتا بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اپنی عملی زندگی سے ایسے ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ کے یہ مسائل حل بھی ہوں گے، اور آپ کو جو ہے نا آگے آپ کی ترقی بھی ہوگی، آپ کی نوکری بھی اچھی ہو جائے گی، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ خود بہتر ہو جائیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، قابل اعتبار ہوں گے، آمدن آپ کی اچھی ہوگی، تو آپ کو اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی ہیبٹس ٹھیک کریں گے، آپ کے قرضے بھی دور ہو جائیں گے، اور آپ اس مہنگائی میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس سے پہلے والا میرا ایک لیکچر تھا جس میں نے کامیابی کے 3 بنیادی اصول بتائے تھے، جس میں وہ 3 اصول یہ ہیں کہ سچی طلب، سخت محنت اور نیک نیتی۔ سچی طلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عملی زندگی میں کیا بننا ہے، کیا آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، یا آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ جو بھی آپ سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، اس کے لیے پھر آپ منصوبہ بندی کریں، اور اس کے لیے آپ سخت محنت کریں، دن رات لگا دیں، اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو یہ تینوں چیزیں جب ہوتی ہیں، سچی طلب، سخت محنت، نیک نیتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور آپ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا صرف یہی ایک واحد اصول ہے، اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی یہ تعویذ لے لیں، گنڈے لے لیں، پیروں سے دم درود کروا لیں، وہ سارا اپنی جگہ پہ شاید ٹھیک ہوگا، لیکن کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں یہی اصول ہیں کہ آپ پلاننگ کریں، محنت کریں اور نیک نیتی سے کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کافی ساری چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ آپ صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سونا بڑا سخت نحوست ہوتا ہے، اور ان سے انسان کے گھر میں نحوست اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب جو لوگ زیادہ صبح دیر تک سوتے ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور ان کا ذہن بھی ٹھیک نہیں رہتا، اس لیے صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ پھر اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے، مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے موسم خراب ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا آپ مسجد نہیں جا سکے، تو آپ نماز، صبح کی نماز گھر میں پڑھیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق بھی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے وہ ہمارے جسم کو سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات کیا کیا ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تمام نمازیں فرض کی گئی ہیں،
اور جس میں جو صبح کا ٹائمنگز بھی ہیں، طلوع آفتاب سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ یہ نماز پہلے ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سارا جسم کا جو سانچہ بنایا ہوا ہے یہ اس کے عین مطابق ہے کہ جو ہی ہم صبح اٹھیں گے، جسم حرکت کرے گا، ہمارا ذہن بہتر رہے گا، ہماری صحت اچھی رہے گی، ہماری کارکردگی اور ایفیشنسی اس سے بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو قرآن پاک کی تلاوت اپنا ایک معمول بنا لیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے تمام اصول وضع کیے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان کے اوپر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر عمل کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کا رزق بھی یہاں پہ رکھا ہے، صرف آپ نے حرکت کرنی ہے، وہ رزق یہاں پہ پڑا ہے، جس طریقے سے آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ طریقہ اڈاپٹ کریں، اور وہ رزق جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گا، اور آپ کے لیے وہ رزق میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کم از کم آپ صبح سویرے آدھے گھنٹے کی سیر ضرور کریں۔ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اس لیے آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، آپ کا جسم بالکل ٹھیک رہتا ہے، غنودگی ختم ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے، اور آپ کی ایفیشنسی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو سب سے جو اہم بات ہے، آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں اور یا تعلیم حاصل کریں، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں تعلیمی نظام اتنا اچھا نہیں ہے، اور لوگ زیادہ تر تعلیم کے اوپر وہ ترجیح بھی نہیں دیتے، وہ زیادہ تر کہتے ہیں جی کہ بچہ جو ہی 10-12 سال کا ہو جائے تو اس کو کمانا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، بچے کو آپ پڑھائیں، اگر کسی وجہ سے اگر آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے، یا کم از کم اگر اس نے ہلکی پھلکی میٹرک تک بھی کر لیا تو اس کے بعد اس کو آپ جو ہنر سکھائیں گے اس میں کم از کم عقل و شعور زیادہ ہوگا، اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا وہ۔ تو لہٰذا ہنر بہت لازمی ہے، تعلیم بہت لازمی ہے۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، راتوں رات کوئی امیر نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے پودے کی مثال لے لیں، اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو پودے کے اوپر بھی آپ اس کو پانی ڈالتے ہیں، آپ اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور کافی وقت لگتا ہے جو کہ جب یہ تناور درخت بنتا ہے۔ آپ گندم کی فصل کی مثال لے لیں، اس کے اوپر بھی کم از کم 4 مہینے لگتے ہیں، اس میں بھی آپ مسلسل اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ سپرے کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، تب جا کے آپ کو وہ اس کی فصل کا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ لیکن جو ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر آپ اپنے بچے پہ محنت نہیں کریں گے، اس کو آپ پڑھائیں گے نہیں، ہنر نہیں سکھائیں گے، تمیز نہیں سکھائیں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے ایک بہتر انسان بنے گا اور آپ کا سہارا بنے گا؟ تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے، آپ اس کے اوپر محنت کریں، اور یہ ایک صبر آزما کام ہے، کیونکہ ایک بچے کو کامیاب کرنے کے لیے کم از کم 20 سے 25 سال کا عرصہ اس میں لگ جاتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ محنت کریں گے، جن لوگوں نے بچپن میں محنت نہیں کی ان کی جوانی اور بڑھاپا بڑا سخت ذلت آمیز گزرتا ہے، کیونکہ بچپن میں والدین کا سایہ سر پہ موجود ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ کو اسکول بھیجتے ہیں یا ہنر سکھاتے ہیں، آپ کا بہتر سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنا بچپن ضائع کر دیا تو پھر جوانی میں جو ہی آپ جوان ہوتے ہیں عموماً والدین اس وقت رخصت ہو جاتے ہیں، پھر آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کی اس کے بعد اپنی فیملی شروع ہو جاتی ہے، آگے بچوں کا لوڈ پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہنر بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں، آپ کی آمدن کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مزید جب آپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو بعض کا بڑے سخت گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں بڑے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا بچپن میں محنت کریں، اس کا پھل آپ کو جوانی میں اور بڑھاپے میں ملے گا، اور وہ آپ کی یہ دونوں ادوار اچھے گزریں گے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے یا آپ نے محنت نہیں کی، آپ دوسروں کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ مقابلہ خام خواہ کا کرتے ہیں، ان کے لیے خام خواہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، ایک ماں سے بھی
بہت زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی وہ عام ہے۔ آپ صرف اپنے آپ کو اپنی اہلیت ثابت کریں، آپ اس قابل ہوں اور کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور نوازشیں جو ہیں آپ کے اوپر نچھاور کریں۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت اتنی بڑھائیں، اپنے آپ کو آپ اتنا قابل کریں کہ جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق یا واسطہ ہے، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جدھر آپ بزنس کر رہے ہیں، ہر بندہ یہی چاہے کہ اب اس نے آپ سے کام کروانا ہے۔ آپ اپنی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی آپ اپنی تقدیر بنانے سے پہلے اپنے آپ کو اس کام کا اہل ثابت کریں۔ آپ کسی عہدے پہ جانا چاہتے ہیں، اس کی اہلیت اپنے اندر آپ پہلے پیدا کریں۔ کوئی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی اور بھی آپ کا معاملہ ہے، تو اس کی آپ اپنے اندر پہلے اہلیت پیدا کریں تاکہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر خدا یعنی خود بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے، یعنی وہ آپ کی تقدیر آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی کامیابی جو ہے وہ بھی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ وقت جو ہے کہتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ بچپن کا جو وقت اگر آپ ضائع کر دیں گے وہ آپ کو جوانی میں کبھی نہیں ملے گا۔ زندگی بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، دنیا میں کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک دفعہ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی وہ کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں۔ پھر اگر آپ کو کوئی نوکری مل گئی یا کوئی آپ کو کاروبار مل گیا، کوئی ٹھیکہ مل گیا، آپ وہاں پہ بھی وقت کی پابندی کریں گے تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے وہ عموماً پھر وہاں پہ کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، وقت ضائع کر دیتے ہیں، اپنے مزید اپنے اندر اہلیت اور قابلیت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ کورے کے کورے بالکل، اگر ایک بندہ وہاں پہ پہلے اگر تھوڑی سی تعلیم اور ہنر کے ساتھ وہ آیا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کے اوپر پھر جا کے اس نے وہ جو ہے نا چوکیداری کرنی ہوتی ہے، وہ اس نے اپنے اندر بالکل کوئی تبدیلی نہیں لے گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ وعدہ خلافی بالکل نہ کریں۔ وعدہ خلافی ہمارے مذہب میں کرنا بڑا سخت، اس کی جو ہے نا وہ تائید ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ وعدے کو مکمل کیا جائے۔ اور اس میں اگر آپ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے، خواہ وہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بے شمار احادیثیں اس کے بارے میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کو آپس میں وعدہ جو ہے نا اس کو وفا کرنا چاہیے، صحیح وقت کے اوپر جو اپنی کمٹمنٹ پوری کریں اور وعدہ نبھائیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ شروع میں آپ تھوڑے پہ راضی رہیں۔ شروع میں سے ہی بہت بڑے منافع کا یا بہت بڑی تنخواہ کا یا بہت بڑی اجرت کا آپ نہ سیکھیں، پہلے اپنا کام سیکھیں، اپنی اہلیت بڑھائیں۔ جو ہی آپ کی اہلیت بڑھ جائے گی، آپ کی کام میں مہارت ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی قدر بھی بڑھ جائے گی، اور خود بخود جن لوگوں نے آپ سے کام لینا ہے یا یہاں پہ بھی آپ ملازم ہیں وہ آپ کی اجرت بڑھا دیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مالک کے ساتھ وفادار رہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کو کوئی پیسہ دے دیا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ خرچ کرنا ہے، بزنس کے اوپر اگر کوئی ملازم ہے تو وہ ملازم اس میں کام چوری کرتے ہیں، وہ وفاداری نہیں کرتے، وہ نقصان کر دیتے ہیں، مالک کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے۔ پھر ہوتا ہی ہے کہ مالک بھی ظاہر ہے ایک حد تک تو وہ نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو اس کام میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو وہ بزنس ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ جن لوگوں کو وہاں پہ جاب یا روزگار ملا ہوا تھا وہ بھی تقریباً بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو مالک کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور آپ اپنی نیک نیت کے ساتھ آپ مالک کے دار وفادار بھی ہیں، چھوٹا موٹا اگر نقصان ہو بھی جائے، مالک کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے ملازمین کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں نیک نیت ہیں، سچائی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے تو مالک اس کو کبھی بھی وہ دل میں نہیں رکھتا، آپ کو نوکری سے نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر آپ جو ہیں وہ محنتی نہیں ہیں، آپ نے مالک کے کام کو
اپنا کام نہیں سمجھنا، آپ نے صرف تنخواہ لینی ہے، کام نہیں کرنا، اور جب مالک سر پہ ہو تو آپ کام کرتے ہیں، وہ جب مالک سر پہ نہ ہو آپ پیچھے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً پودوں کے اوپر اگر آپ نے پانی ڈالنا ہے، پودوں کا خیال نہیں رکھتے، اگر جانور آپ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، آپ نے جانوروں کا خیال نہیں رکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مالک تو جو ہے نا وہ بزنس کلوز کر دے گا وہ۔ تو اس لیے آپ مالک کے ساتھ وفادار رہیں، اس میں آپ کی بھی اس میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ غیبت بالکل نہ کریں، جھوٹ بالکل نہ بولیں۔ یہ معاشرے کی ایسی گندی بیماریاں ہیں کہ جہاں پہ غیبت ہوگی، جھوٹ ہوگا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن وہ جھوٹا شخص جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو بڑا سخت شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ پھر غیبت بھی اسی طریقے سے یہ پورے معاشرے کے اندر یہ آگ لگا دیتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کا، یہ فساد کا یہ باعث بنتی ہے، اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا بزنس کاروبار بالکل تباہ ہو جاتا ہے اس سے، اور یہ رشتے جو ہیں نا وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کسی کا مال یا جائیداد آپ ہڑپ نہ کریں، حرام سے اجتناب نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی دوست، احباب یا کوئی بھائی بہن کسی نے آپ کے سپرد اپنا کوئی مال یا جائیداد کوئی چیز اگر کی ہوئی ہے، آپ یہ توقع نہ رکھیں، نہ ہی یہ دل میں یہ تمنا رکھیں، نہ ہی دل میں یہ دعا کریں کہ وہ ادھر نہ آئے اور اس کا آپ جو ہے نا وہ جائیداد ہڑپ کر لیں۔ خصوصی طور پہ ایسے لوگ جن کے عموماً ایک جگہ گھر بنا ہوتا ہے، ساتھ خالی پلاٹ ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ناجائز طریقے سے وہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا وہ پلاٹ جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کر لیں، ان کے گھر کے پہ قبضہ کر لیں، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی سخت جو ہے نا، اس کا آپ کو قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ حرام کی اس میں آپ کی اس میں شراکت آ جائے گی، اور یہ آپ کی زندگی کے اندر ہی جو ہے نا اس کا جو ہے نا آپ کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ آپ سخت اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے والدین جن لوگوں کے زندہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، والدین کی خدمت کریں۔ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور خصوصی طور پہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کا بہت زیادہ احترام اور اس کا ادب کریں۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو پہ بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو اگلی بات ہے وہ اپنا اخلاق آپ بہترین رکھیں، رشتہ داروں سے بہتر سلوک رکھیں، اپنا اخلاق محلے والوں کے ساتھ، خصوصی طور سے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا بہترین رکھیں، اور رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرنے کا حدیث سے مبارکہ میں بے شمار اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی صحت اچھی کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور لمبی عمر وہ پاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ کے کام آپ کے ذمہ کیا گیا ہے آپ اس کام کو ایمانداری سے کریں۔ پھر دوسری اگلی بات یہ ہے کہ رات کو آپ جلدی سو جایا کریں، کیونکہ یہ رات کو جو ہے فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہوا ہے، دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ دن بھر کی آپ کی تھکن، تھکاوٹ، ٹینشن رات کو وہ دور ہو جائے گی، صبح کے لیے آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، اور آپ کا تمام فکریں پریشانیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہے، اگر 8 گھنٹے نہ ہو تو 6 سے 7 گھنٹے آپ کو لازمی آرام کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے دن کے لیے آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ وقت بالکل نہ ضائع کریں، اور ہفتے میں ایک چھٹی ضرور کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کوئی بھی ٹھیکہ لیتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہ رات دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی، اور وہ جو کام ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں رہتی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن نماز جمعہ کا اہتمام ضرور کریں اور لوگوں سے ملیں۔ جمعے والے دن نہائیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں، لوگوں سے ملیں، ایک دن مکمل آرام کریں، ریسٹ کریں، وہ ٹائم اپنی بیوی بچوں کو دیں۔ اس میں آپ کی زندگی میں مزید برکت آ جائے گی، اور آپ کی جو ایفیشنسی اوورآل آپ کی بڑھ جائے گی، کارکردگی آپ کی بڑھ جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ گاہک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گاہک جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے دیکھ بھال کر کے کافی جگہوں پہ وہ ریٹس وغیرہ پوچھ کے پھر آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، وہ بار بار ریٹ بھی پوچھتے ہیں، بارگین بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں، اخلاق کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، یہ آپ کے لیے یہ چیز بڑی اچھی رہے گی۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو گاہک آپ کے پاس آتے رہیں گے، اور مسلسل آپ کے پاس جب ایک دفعہ جو گاہک آنا شروع ہو جائیں گے وہ مستقل آپ کے کلائنٹس بن جائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں،
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بھی جن کی حالت وہ بدتر ہے یا آپ سے بہتر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ ایک دفعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور میرے پاؤں میں چپلی نہیں تھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سخت شکوہ اور شکایت کرنی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد جب آگے تھوڑی دور گئے تو انہوں نے ایک شخص دیکھا کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں اور پاؤں ہی نہیں تھے جس کے، اور وہ جو ہے نا بیچارہ وہ رینگ رینگ کے وہ چل رہا تھا۔ تو انہوں نے بڑے سخت اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاؤں میں تو صرف جوتے نہیں ہیں، اور وہ جو فلاں شخص ہے اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اوپر نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دوسری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ آپ کو اگر صحت اچھی مل گئی ہے، اگر آپ کو والدین جوانی میں یا بچپن میں والدین جیسی نعمت ملی ہے، اچھے رشتہ دار مل گئے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک نرینہ اولاد دے دی ہے، تو یہ چیز، اگر آپ کا مکان اپنا ہے، اگر آپ کے اوپر قرضے کا بوجھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے باقی، تو صرف اگر کاروبار نہیں ہے یا روزی نہیں ہے یا روزی کم ہے، تو یہ ہو جائے گی، یہ بھی آ جائے گی۔ آپ اپنے اخلاقیات ٹھیک کریں، اپنا رویہ ٹھیک کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور یہ قرآن حکیم میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جو شخص جتنا خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال اور دولت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حق حلال میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں بلکہ برکت طلب کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم طلب کریں۔ بہت زیادہ مال کی زیادتی، بہت زیادہ جو ہے نا بزنس میں کامیابی، وہ بھی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے مال اور دولت میں برکت ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کی اولاد نیک ہے، اچھی ہے، آپ کے بچے اور صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں اگر صحیح آپ کی ہو رہی ہیں، آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ خوشحال ہیں، تو بے شک اگر رزق اتنا زیادہ نہیں بھی ہے، آپ فراوانی آپ کی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھیں، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ لقمان حکیم ایک مشہور حکیم گزرے ہیں، وہ بڑے عقل مند تھے۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حکمت کا اور عقل مندی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوسروں کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتا ہوں، جن لوگوں نے جو غلطیاں کی میں ان غلطیوں سے اجتناب کرتا ہوں، لہٰذا میں عقل مند ہوں۔ تو آپ بھی بجائے خود غلطیاں کرنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بچپن گنوا دیا، بچوں کو تعلیم نہیں دی، محنت نہیں کی، ہنر نہیں کیا، کام چوری کی، یہی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یا اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں ہے، آپ ہر جگہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ وہی غلطیاں ہیں جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں اور انسان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی جوانی میں یا اپنے بچپن میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، تعلیم حاصل نہیں کی، تو آگے خدا را اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ زندگی میں کتنی ہی مثالیں ہیں جن لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی، ان کو انہوں نے بہتر بنایا، تو ان کے بچے 20 سے 25 سال کے اندر بڑے بہترین تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو گئے ہیں، باہر جا کے انہوں نے نوکریاں کیں اور بڑا اچھا پیسہ کمایا، اور ماں باپ کی انہوں نے قسمت بدل کے رکھ دی۔ اور اسی طریقے سے اگلی بات یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کو فری گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل کس طریقے سے بنانا ہے۔ الحمدللہ میں پچھلے 18 سال سے اسی کام پہ لگا ہوا ہوں، خصوصی طور پہ دیہاتوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں، مجھے ان بچوں کی بڑی فکر ہے کہ وہ بچے آگے بڑھیں، وہ بھی پاکستان کے جو ترقی یافتہ دھارے میں اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے اپنی ایک اکیڈمی کھولی تھی جو کہ 7 سال تک میں نے یہ کام جاری رکھا تھا، جس میں نے لوگوں کو میں انگریزی سکھایا کرتا تھا، کیڈٹ کالجز کے لیے بچوں کو میں تیار کیا کرتا تھا، کمپیوٹر کی ٹریننگ ان کو میں دیا کرتا تھا، اور الحمدللہ وہ بچے بھی اس وقت کامیاب ہیں، اور وہ بڑے اچھے اچھے اداروں میں ہیں یا اچھی اچھی ان کو نوکری مل گئی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے
کہ نیت صاف رکھیں، دوسروں کے لیے بہتر سوچیں اور ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے بہتر سوچیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ انسان، بہتر انسان وہ ہے، مومن وہ ہے، مومن کب جو بھائی وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ تو جو اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بہتر کاروبار کرنا ہے، تو آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، یا جن کی حالات اتنے اچھی نہیں ہیں، یا جن کو مواقع میسر نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنیں کہ آپ ان تک پہنچیں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اور سب سے آخر میں جو ایک بڑی اہم بات ہے، اس کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ درود شریف تمام مسائل کا حل ہے۔ اس میں ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اگر کچھ وقت درود شریف اور کچھ وقت باقی جو ہے نا وہ وظائف وغیرہ کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ درود شریف کچھ زیادہ کر لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آدھا درود شریف اور آدھا جو ہے نا باقی اعمال کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی درود شریف آپ زیادہ کر لو۔ تو پھر جب اس نے کہا کہ کیا میں یہ پھر سارا درود شریف ہی نہ کر لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سارا درود شریف ہی کرو گے تو پھر آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم، تمام مسائل کا حل یہ درود شریف ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن کریم میں استغفار کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس کی استغفار پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد دے گا، آپ کو معاملات زندگی میں برکت ہوتی، بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، آپ کو دشمن کے خوف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ آپ یہ ان کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی بہتر بنائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے اندر بھی کاروبار میں برکت ہو، آپ کی غربت دور ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کی ٹینشن دور ہو۔ محنت کریں، کیونکہ محنت کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بچوں کو جو ہے تعلیم دلوائیں، ان کو ہنر سکھائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، معاف کر دیا کریں لوگوں کو چھوڑ دیا کریں، جگہ بدل دیں، لیکن لڑائی جھگڑے میں نہ جائیں، پیچھے نہ جائیں، کیونکہ لڑائی جھگڑے آپ کو پیچھے دھکیلیں گے، آپ ناکامی اور ذلت کی طرف جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں میری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ یہی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں باقی دوسرے لوگوں تک، رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے مستفید ہوں۔ اس کے علاوہ میری جو اسپیشل سروس، جتنے میرے جاننے والے ہیں، خصوصی طور پہ جو واٹس ایپ کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیمی ترقی کے سلسلے میں کسی قسم کے اگر آپ سے مشورہ لینا چاہیں تو آپ کے لیے میری طرف سے فری مشورہ ہوگا، لیکن اس میں گزارش یہ ہے مجھے کال نہ کریں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں، ان کو کال کرنا، اٹینڈ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بہترین اس طریقے کا حل بھی بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کو آگے کوئی روزگار وغیرہ چاہیے، تو میں روزگار تو نہیں دے سکوں گا، لیکن میں آپ کو اپنے علاقے کی مناسبت سے وہاں کا میں آپ کو گائیڈ لائن ضرور دے دوں گا کہ پاکستان میں کس کس جگہ پہ کہاں کہاں اس کو اچھی جاب مل سکتی ہے، یا اگر اس نے باہر کے کسی ممالک میں جانا ہے وہاں پہ تعلیم کے لیے اس کے لیے کیا چانسز ہیں، یا اس کے لیے باہر ملازمت کے کون سے چانسز ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ہلکی سی میری ایفرٹ یہ ہوگی، میں آپ کو رہنمائی دے دوں گا، باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔